للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شرک ناقابل معافی جرم اور سب سے بڑا گناہ۔ آئیے پہلے ہم شرک کا معنی اور مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے شرک کا معنی یہ ہے کہ دو چیزوں میں برابری کرنا، اور شرعاً شرک یہ ہے کہ جو امور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی اور کو اس کا شریک و ہمسر بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 48 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا چاہے گا جسے بخش دیتا ہے، اس کے سوا جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ انہ ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما، اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، شریک مقررہ کیا، تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ اسی سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 116 کے اندر بھی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مقررہ کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ آگے ایک آیت جو ہے سورہ لقمان کی اور آتی ہے، جو سورہ لقمان سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13 کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ حضرت لقمان علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں واعظ کرتے ہوئے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک والا گناہ نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ جو شرک گناہ ہے، یہ جو جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک آیت اور لے لیتے ہیں جو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 ہے، یعنی 82۔ اس میں ایک شرط لکھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھ کر جنت میں چلے جائیں گے، لیکن کلمہ پڑھنے کی بھی کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ شرطیں ہیں، اور وہ شرط اس آیت کے اندر بتائی ہے۔ اور کلمہ پڑھ کر کون شخص جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور کون نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 82 کے اندر الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، کس پر؟ اللہ پر ایمان لائیں گے، رسولوں پر ایمان لائیں گے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، فرشتوں کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کے اوپر یقین کر لیں گے۔ اس کے بعد وَلَمْ يَلْبِسُوا، اور اپنے ایمان کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، یعنی ان کے ساتھ ملاوٹ نہ کی، اپنے ایمان کے ساتھ کس کی ملاوٹ نہ کی؟ بظلم، ظلم سے مراد شرک،
جیسے سورہ لقمان کے اندر ظلم کو شرک آ گیا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول پر ایمان رکھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ شرک والا گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا، اس کے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے اور وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے بعد شرک والا عمل نہیں کرنا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کی، شرک والا عمل نہیں کیا، اس سے دور رہے، اور انہی کے لیے امن ہوگا۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہی صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے، نہیں رائے راست پر وہی لوگ ہوں گے۔ یہ سورہ لقمان کے اندر لکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن بہت سارے گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور سب سے پہلے انہیں ہی اجازت یا اذن دیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں یہ شرط بھی ہے کہ جو آدمی مشرک نہیں ہوگا، چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، جو شرک سے دور ہوگا، چاہے اس کے گناہ پہاڑ کے برابر ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے برحق ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں، ان کی دعا پر، ان کی شفاعت پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ یہ آیت اور حدیث یہ چیز فرماتی ہے۔ اس کے بعد سورہ زمر کے اندر جو سورہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 65، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ اور آپ سے پہلے جتنے بھی رسول یا پیغمبر آئے ان تمام پیغمبروں کی طرف اور آپ کی طرف یہی پیغام بھیجا، اور ہم نے یہی میسج ان کو دیا، یہ وہی ان کی طرف نازل کی کہ من قبلک، کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر وہ بھی شرک کرتے اور تو شرک کرتا تو لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اور ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے 7 کبیرہ گناہوں میں سے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور جس میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے شرک کا۔ اگلی آیت جو ہے سورہ مائدہ اور سورہ نمبر جو ہے 5 آیت نمبر 72، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کہ جس نے بھی کوئی بھی، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اونچے خاندان والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تو جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہمیشہ کے لیے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ، اس کا گھر، اس کی جگہ کیا ہے؟ آگ ہے، دوزخ ہے، ہمیشہ کے لیے۔ مشرک ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور یہ ظالم لوگ جو ہیں، کیونکہ سب سے بڑا ظلم کیا آ گیا؟ شرک، تو شرک کرنے والے کو سب سے بڑا ظالم کرا دیا ہے، تو ایسے ظالم لوگوں کا وہاں کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی ان کی شفاعت، کوئی سفارش اور کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں جو ہے اس بڑے گناہ جس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں فرمایا، پیغمبروں نے جو ہے بتایا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کا علم عطا کر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سا شرک ہے اور جو بڑا گناہ ہے اور جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے عظیم گناہ سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔